میری بیوی نے چھت پر بنے کمرے کو کلینک بنا لیا جہاں وہ بانجھ عورتوں کا ایسا شرطیہ علاج کرتی کہ وہ جلدی حاملہ ہو جاتی، اور میری ڈیوٹی سیڑھیوں کے پاس بنے کاؤنٹر پر لگا دی اور سختی سے منع کر دیا کہ اندر مرد ہرگز نہیں آنا چاہیے کیونکہ اندر عورتوں کا علاج ہوتا ہے۔ میں مان جاتا کیونکہ میری بیوی ڈھیروں پیسے جو کما رہی تھی، مگر مجھے اس وقت بہت حیرانگی ہوتی جب کلینک میں وہی عورتیں جاتی جنہوں نے ٹوپی والا برقع پہن رکھا ہوتا۔ ایک دن مجھے بیوی پر شک ہوا تو میں بھی ٹوپی والا برقع اوڑھ کر اندر گیا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ ہماری چھت پر بنے کلینک کو دھوم دھام دور تک جان پہچان ہو چکی تھی۔ میری بیوی سارا دن چھت پر بیٹھی بانجھ عورتوں کا معائنہ کرتی رہتی۔ میں کاؤنٹر پر کھڑا اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتا تھا۔ میری بیوی نجمہ مجھے بھی اچھی خاصی تنخواہ دیتی تھی۔ زندگی میں بڑا چین تھا۔ ہم دونوں میاں بیوی ہاتھوں سے پیسے بنا رہے تھے۔ میں آج پھر کاؤنٹر پر کھڑا اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہا تھا جب ایک مرد اور ایک عورت میرے پاس آئے اور نجمہ سے ملنے کی اجازت مانگنے لگے۔ میں نے اس عورت کو نجمہ کے کلینک میں داخل ہو جانے دیا، جبکہ اس کے شوہر کو سیڑھیوں کے پاس بڑے صوفے پر بیٹھنے کو کہا، لیکن وہ کلینک میں جانے کی ضد کرنے لگا۔ میں نے اس مرد سے کہا، بھائی، اوپر کلینک میں صرف آپ کی زوجہ ہی جائیں گی، اور میں بھی بہت ساری خواتین موجود تھیں۔ ہمارے ہاں علاج مکمل رازداری سے ہوتا ہے، اس لیے آپ کو اندر جانے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ پھر مجھے علاج کے لیے آپ کا بلڈ گروپ بھی چاہیے، اس لیے آپ ادھر ہی تشریف رکھیے۔ وہ آدمی میری بات سن کر مطمئن ہو گیا۔ اس کی بیوی کلینک کے اندر داخل ہو چکی تھی۔ اسے کلینک میں داخل ہوئے آدھا گھنٹہ ہی ہوا ہوگا جب وہ برقع پوش عورتیں مجھ سے کلینک جانے کی اجازت مانگنے لگی تھیں۔ میں نے انہیں بھی اجازت دے دی۔ یوں 2 گھنٹے کے بعد اس عورت کا شوہر اکتا گیا تھا۔ وہ بولا، اور کتنی دیر لگے گی؟ میں نے کندھا اچکا کر کہا، کچھ نہیں کہہ سکتا، مجھے بھی کلینک میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ وہ مرد بس سفر کر کے بیٹھا تھا۔ کچھ ہی لمحوں کے بعد اس کی بیوی باہر آ گئی۔ میں نے جانچتی نگاہوں سے اس عورت کے چہرے کو خوب جانچا۔ وہاں امید کے دیپک روشن ہو چکے تھے۔ میں نے جلدی سے اس عورت کے ہاتھ کی جانب دیکھا۔ اس میں کوئی دوا وغیرہ نہیں پکڑی ہوئی تھی۔ وہ میاں بیوی جب گھر سے نکل گئے تو وہ برقع پوش عورت خواتین بھی باہر چلی گئیں۔ پھر کچھ دیر کے بعد نجمہ بھی کلینک سے نکل آئی تھی۔ اس نے چہرے سے ماسک اتارا اور ہاتھوں سے دستانے اتار کر ڈسٹ بین میں پھینک دیے۔ پھر ہم دونوں نے مل کر کھانا کھایا۔ میں غور سے نجمہ کا جائزہ لے رہا تھا۔ وہ کافی اچھے موڈ میں لگ رہی تھی۔ آخر کار میں نے سوال کر کے ٹھانی جو مجھے اکثر پریشان کرتا تھا۔ بولا، نجمہ، تم عورتوں کا علاج کیسے کرتی ہو؟ تم نہ تو پڑھی لکھی ہو اور نہ ہی کوئی دائی ہو، پھر تمہارے پاس اتنی مشہوری کیسے ہو گئی؟ ہر جگہ تمہاری ہی چرچا ہے۔ نجمہ ہنس کر بولی، ضرورت ایجاد کی ماں ہے۔ مجھے میری ضرورت نے اس موڑ پر لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ میری وجہ سے کتنی عورتوں کے گھر ٹوٹنے سے بچ گئے۔ میں خاموش ہو گیا۔ نہ جانے نجمہ مجھ سے کم اس وقت قدر رازداری کیوں برتی تھی۔ اس کا شوہر تھا، کم سے کم مجھ سے تو یہ راز شیئر کر سکتی تھی۔ پہلے پہل تو مجھے نجمہ کے اس کاروبار میں کوئی دلچسپی نہ تھی کہ نجمہ وقت گزاری کے لیے یہ سب کچھ کر رہی ہے، مگر دیکھتے ہی دیکھتے کمال ہی ہو گیا تھا۔ فقط 1 سال کے اندر نجمہ کے کلینک کی دھوم دور دور تک جا پہنچی تھی۔ کچھ عورتیں ایسے شہروں اور قصبوں سے علاج کروانے آتی تھیں جن کا ہم نے پہلے کبھی بھی نہ سنا تھا۔ دراصل بانجھ پن ایسا مرض ہے جو ہر تیسرے چوتھے گھر میں پھیلا ہوا ہے۔ اکثر تو ایسے بھی ہوتا ہے کہ عورتیں بانجھ ہوتی بھی نہیں ہیں، بس قدرت کی طرف سے ہی دیر ہوتی ہے، مگر ان عورتوں کے سسرال والے ان کا جینا حرام کیے بیٹھے ہوتے ہیں۔ جب نجمہ نے اپنا کلینک کھولا
تو اس کے پورے سال میں فقط 2 عورتیں علاج کروانے آئی تھیں۔ اللہ کی کرنی سے ان دونوں عورتوں کے ہاں اولاد ہو گئی تھی۔ پھر اس کے بعد ہر جگہ ہی نجمہ کے کلینک کی باتیں ہونے لگی تھیں۔ اب تو ایک دن میں کئی عورتیں اپنا علاج کروانے آتی تھیں۔ نجمہ سے اکیلے یہ سب کچھ سنبھالنا مشکل ہو گیا تھا، اس لیے اس نے مجھے سیڑھیوں کے پاس ہی کاؤنٹر بنوایا دیا تھا۔ پھر اس نے میری تنخواہ بھی لگوا دی تھی۔ ہمارے گھر میں دولت کی ریل پیل ہو گئی تھی۔ میرے بچے اعلیٰ اسکولوں میں پڑھنے لگے تھے۔ انہوں نے بہترین لباس پہننا شروع کر دیا تھا۔ نجمہ ان کو طرح طرح کے کھانے کھلاتی تھی۔ پہلے تو وہ وقت کی روٹی کو بھی ترستے تھے۔ اب میں نے بھی نجمہ کے کاروبار میں دلچسپی لینا شروع کر دی تھی۔ میں ہر چیز پر گہری نگاہ رکھتا تھا۔ یوں ہوتا تھا کہ کوئی علاج عورت کے لیے آتی تو کچھ ہی لمحوں کے بعد کچھ برقع پوش عورتیں بھی آ جاتیں۔ علاج کا عمل 4 گھنٹوں پر مشتمل ہوتا تھا۔ میں نے کئی بار نجمہ سے علاج کا طریقہ کار پوچھا، مگر وہ ہر بار میری بات کو ٹال دیتی تھی۔ نجمہ کا کلینک میرے لیے ایک ایسی جگہ بن چکا تھا جس میں میرا داخلہ ممنوع تھا۔ مجھے یہ بات تو سمجھ آتی تھی کہ میں مریضوں کی موجودگی میں اس کلینک میں داخل نہیں ہو سکتا، مگر جب وہ خالی پڑا ہوتا ہے تب وہاں جانے کی پابندی مجھے کچھ عجیب لگتی تھی۔ خیر، میں نے اپنے ذہن سے ایسے خیالات کو جھٹک دیا تھا۔ مجھے وہ وقت یاد آ جاتا جب میں بالکل ہی بیکار تھا۔ گھر میں 2 وقت کے کھانے کے لیے بھی لالے پڑے ہوتے تھے۔ نجمہ بھی مجھے سارا دن لکھے لانے ہونے کے تانے دیتی نہ تھکتی تھی، جو میں ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتا تھا۔ وہ کبھی پیار سے سمجھاتی تو کبھی لڑ جھگڑ کر میرا گھر چھوڑ کر اپنے میکے جا بستی تھی۔ میں تو شادی سے پہلے بھی نکما ہی تھا، کوئی کام کاج تو کرتا نہ تھا۔ اماں نے میری شادی کروا دی تاکہ مجھ پر بوجھ پڑ جائے اور میں ذمہ دار ہو جاؤں، مگر شادی اور 3 بچوں کا بوجھ بھی مجھے راست پر نہ لا سکا۔ پہلے تو نجمہ کچھ نہ کہتی، روکھی سوکھی کما کر صبر شکر کرتی، مگر جب بچے پڑھنے لگے تو طرح طرح کی فرمائش کرنے لگے تو وہ اکثر مزاج ہو جاتی۔ پھر جب بچوں پر فاقوں کی نوبت آئی تو وہ کسی سے کہہ کلوا کر مجھے کام پر رکھوا دیتی تھی۔ میری سستی دیکھ کر مالک مجھے بہت جلدی فارغ کر دیتا تھا۔ نجمہ نے ہر ممکن کوشش کر کے دیکھ لی، گھر چھوڑ کر چلی گئی، طلاق تک کی دھمکی دے دی ڈالی۔ میں 4 دن چستی سے کام کرتا تو 5ویں دن سستی مجھے پھر سے اپنے حصار میں جکڑ لی تھی۔ اب میری بیوی نجمہ کچھ دنوں سے پریشان سی رہتی تھی۔ اس کی پریشانی کی وجہ بہت واضح تھی۔ میں 5ویں بار بھی 100 ضروریات ہوتی ہیں اور آمدن کا کوئی بھی طریقہ نہیں تھا۔ نجمہ ایک دن میرے پاس آئی اور بولی، رضا، میں چھت پر بنے کمرے کو اپنا کلینک بنانا چاہتی ہوں۔ میں نے اس کی بات سن کر ہنس کر ٹال دی اور اس نے 1-2 بار پھر سے کلینک بنانے کی بات کی تو میں نے خاموش نہ رہ پایا۔ میں بولا، کس چیز کے لیے بناؤں گی کلینک؟ نہ تو تم پڑھی لکھی ہو اور نہ ہی کوئی کام دھندہ جانتی ہو۔ وہ بولی، تم فکر نہ کرو، جیسے بیکار مرد کے ساتھ رہنے والی عورت 100 تدبیریں سوچ لیتی ہے، میں نے بھی لاپرواہی سے کندھے اچکا دیے کہ جو من میں آئے کرو۔ پھر اس نے میری مدد کے بغیر ہی اپنا کلینک سیٹ کر لیا۔ وہ بولی، میں بانجھ عورتوں کا علاج کیا کروں گی۔ میں اس کا مذاق اڑاتا رہا، مگر وہ اپنی دھن کی پکی نکلی تھی۔ آج وہ اپنی محنت تھی جس کی وہ تمنا کیا کرتی تھی۔ اب اس کے کام کا طریقہ کار جاننے کی خواہش تو دل میں سر اٹھاتی تھی، مگر پھر میں یہ سوچ کر چپ کر جاتا کہ چلو جو کچھ بھی کر رہی ہے روتی رہے، چلو جو کچھ بھی کر رہی ہے کرتی رہے، کم از کم روٹی روزی تو لگی ہوئی تھی۔ میرے والدین تو اب وفات پا چکے تھے۔ میری ایک ہی بہن تھی جس کی شادی کو 10 سال ہو چکے تھے۔ پہلے تو وہ مجھے ایک نکما انسان سمجھتی تھی، اس لیے اس نے اپنے مسائل میرے ساتھ شیئر نہیں کیے تھے۔ اب جب میرا اور نجمہ کا کاروبار چل پڑا تھا تو اسے بھی ذرا آسرا مل گیا تھا کہ اس کا میکہ مضبوط ہو گیا ہے،
اب وہ اپنے دکھ سکھ مجھ سے بانٹ لیا کرتی تھی۔ شازیہ نے مجھے بتایا کہ اس کا شوہر اولاد نہ ہونے کی وجہ سے اس سے اکڑ اکڑ کر سا رہتا ہے۔ ساس بھی اپنے بیٹے کے لیے دوسری بیوی کی تلاش میں ہے۔ شازیہ کا شوہر اسے طلاق دینے کا سوچے بیٹھا ہے۔ 10 سال کا عرصہ تو کم نہیں ہوتا، اب تک اسے اولاد ہو ہی جانی چاہیے تھی۔ شازیہ کی ساس نے اس پر بانجھ پن کا ٹیگ لگا دیا تھا۔ میں نے شازیہ کا مسئلہ نجمہ سے ڈسکس کیا تھا۔ میں نے نجمہ سے کہا، نجمہ تم شازیہ کا کیس اپنے ہاتھ میں لے لو، اللہ نے تمہارے ہاتھ میں بہت شفا رکھی ہے۔ نجمہ نے کوئی دلچسپی نہیں دکھائی۔ میں بھی چپ کر گیا۔ میں یہ بات اول روز سے ہی سوچتا جانتا تھا کہ نجمہ شازیہ کو کوئی خاص پسند نہیں کرتی۔ اس کی سب سے بڑی وجہ شازیہ کا گسلالہ پن ہے۔ نجمہ جب بیاہ کر آئی میرے گھر، تب شازیہ بھی 2 ماہ کے لیے میکے رہنے آئی تھی۔ تب میرے والدین بھی حیات تھے، اس لیے شازیہ کو اپنا پلڑا بھاری محسوس ہوتا تھا۔ وہ نجمہ کے ہر کام میں کیڑے نکالتی۔ وہ کبھی کہتی کہ تمہیں گول روٹی نہیں بنانی آتی، تو کبھی کہتی کہ کھانا اچھا نہیں بناتی۔ ہماری شادی کو 1 ہفتہ ہی ہوا تھا جب شازیہ میرے پاس روتی ہوئی آئی اور بولی، بھائی مجھ سے نہ میرا میکا بھی چھوٹ گیا ہے۔ لوگ سچ ہی کہتے ہیں، والدین کا گھر تب بھی ہوتا ہے جب تک بھابھی بیاہ کر نہیں آئی ہوتی۔ شازیہ اس قدر رفت سے رو رہی تھی کہ میرا دل بیچ گیا۔ میں بولا، ارے آخر ہوا کیا ہے، مجھے کچھ پتہ بھی تو چلے۔ تب شازیہ نے بتایا، نجمہ بھابھی نے میرے ساتھ بدتمیزی کی ہے اور غصے سے نکل جانے کا کہا ہے۔ مجھے ایک دم سے غصہ آ گیا۔ اس کی ہمت کیسی ہوئی کہ اس نے میری ماں جیسی بہن کے ساتھ بدتمیزی کی ہے۔ میں نے غصے میں آ کر نجمہ کے رخسار پہ تھپڑ جڑ دیا۔ نجمہ کے دل سے ابھی تک اس بات کا غصہ اور دکھ نہیں جاتا۔ میں نے اسے کئی بار معافی بھی مانگی تھی، اس واقعے کو بھولنے پر آمادہ ہی نہیں ہوتی تھی۔ نجمہ کا کلینک اللہ کے فضل سے بڑے احسن طریقے سے چل رہا تھا۔ دولت کی ریل پیل تھی، سکھ ہی سکھ تھا، مگر اب مجھے شازیہ کی فکر راتوں کو سونے نہ دیتی تھی۔ دن تو ڈیوٹی میں گزر جاتا، جبکہ رات بھی آنکھوں ہی آنکھوں میں کٹ جاتی تھی۔ میں کاؤنٹر پر کھڑا تھا جب ایک جوڑا علاج کی خاطر آیا تھا۔ شوہر کی تو میں نے باہر سے ہی بٹھا دیا، جبکہ عورت کو میں نے کلینک کے اندر بھیج دیا۔ آدھا گھنٹہ ہی گزرا ہوگا کہ 2 نقاب پوش بی بی کلینک میں داخل ہونے کی اجازت مانگنے لگیں۔ میں نے ان کو بھی کلینک میں بھیج دیا۔ میں ان 2 عورتوں کو دیکھ کر حیران رہ گیا تھا۔ یہ برقع پوش عورتیں تقریباً ہر روز کلینک کا چکر لگاتی تھیں۔ نہ جانے ان کا مسئلہ ابھی تک نجمہ کیوں حل کر نہ پائی تھی۔ 3-4 گھنٹے یوں ہی گزر گئے تھے جب وہ عورت کلینک سے باہر نکلی۔ اس عورت کے نکلتے ہی وہ نقاب والی عورتیں بھی کلینک سے نکل آئی تھیں۔ وہ دونوں بہت تیزی سے چل رہی تھیں۔ جب میری نظر ایک عورت کے پاؤں پر پڑی، اس نے مردانہ چپل پہن رکھی تھی۔ میں جلدی سے ان کے پیچھے لپکا۔ مجھے اس عورت کی مردانہ چپل نے تشویش میں مبتلا کر دیا تھا۔ وہ دونوں میری آواز پر رک گئی تھیں۔ میں نے جلدی سے بات بنائی۔ میں بولا، بہن آپ کا مسئلہ ابھی تک حل کیوں نہیں ہوا؟ میں آپ کو بڑے دنوں سے آتے دیکھتا ہوں۔ ان دونوں میں سے ایک عورت بولی، ہم دوسری عورتوں کے مسائل حل کروانے آتی ہیں۔ اتنا کہہ کر وہ دونوں آگے بڑھ گئی تھیں۔ اب سارا معاملہ حل ہو چکا تھا۔ اصل میں یہ 2 عورتیں ہی دوسری عورتوں کا علاج کرتی تھیں۔ سارا کریڈٹ نجمہ لے کر رکھا تھا۔ خیر جو بھی تھا، مجھے عام سے غرض تھا۔ میں نے پیڑ گن کر کیا لینا تھا؟ میں کاؤنٹر پر کھڑا اپنی ڈیوٹی نبھا رہا تھا جب مجھے شازیہ کی کال آئی۔ اس نے کہا کہ خیریت پوچھی تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور بولی، بھیا میرا گھر بچا لو، میرا شوہر مجھے طلاق دے دے گا تو کسی بھی طرح اپنی بیوی کو میرے علاج کرنے پر رضامند کرو۔ بھیا میں نے اسے حوصلہ دے کر فون بند کر دیا۔ علاج والی عورتیں جا چکی تھیں، اس لیے میں نے سوچا کہ کلینک میں جا کر شازیہ کے مسئلے پر بات کرتا ہوں۔
میں اپنے ہی دھیان میں کلینک کا دروازہ کھولا کہ آگے بڑھنے لگا تو نجمہ نے ایک دم سے چلا اٹھی۔ وہ بھاگ کر مجھے تک آئی، مجھے دھکا دے کر باہر لے آئی۔ وہ کافی غصے میں لگ رہی تھی۔ ایک بار جب کہا ہوا ہے کہ کلینک میں مردوں کا داخلہ ممنوع ہے تو تمہیں ایک بات سمجھ میں کیوں نہیں آتی؟ نجمہ کی اس بدتمیزی پر ایک لمحے کے لیے میرا دل گائل ہو گیا تھا، لیکن نجمہ سے کام نکلوانا تھا، اس لیے میں نے مسکرا کر کلینک سے باہر نکل آیا تھا۔ نجمہ بھی باہر آ گئی تھی۔ وہ بولا، نجمہ میری بہن شازیہ کا ٹوٹنے والا ہے، اس کا بھی علاج کر دو، تمہیں اس کام کے لیے دگنی فیس دینے کو تیار۔ تو کوئی علاج میرے پاس نہیں ہے، بس اتنا کہ اسے کہہ دو کہ نماز قرآن کی پابندی کرے، اللہ جولی بھر دے گا۔ میں بولا، یہ باتیں تم ان عورتوں کو بھی کہہ سکتی تھی جو تم سے علاج کروانے آتی ہیں۔ پھر میری بہن کی باری تمہیں رب یاد آ گیا۔ نجمہ صاف مکر گئی تھی۔ وہ بولی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، مگر میں شازیہ کا علاج نہیں کر پاؤں گی۔ میں چپ ہو گیا تھا۔ میں نے نجمہ سے کلام کرنا بھی چھوڑ دیا۔ میں نے 2 دن سے اس سے بات بالکل چیت بند کر دی تھی۔ اسے بالکل بھی میری پرواہ نہیں تھی۔ لوگ سچ کہتے ہیں کہ جو عورت پیسے کمانے والی ہو جائے وہ پھر مردوں کو کسی گفتی میں نہیں لیتی۔ خیر کچھ ہی دن گزرے ہوں گے جب شازیہ سوجے ہوئے نیلے چہرے کے ساتھ ہمارے گھر آئی تھی۔ اس نے بتایا، آج پھر میرے شوہر نے 5 پن کا دانہ دے کر مجھے بیچ دیا ہے۔ شازیہ نجمہ کے قدموں میں بیٹھ گئی تھی، رو کر مجھ سے کہہ رہی تھی، بھیا نجمہ کو منا لیں، یہ میرا علاج کرتے، مگر نجمہ کا دل پتھر کا تھا۔ وہ کسی طرح بھی نہیں مان رہی تھی۔ میں نے ایک بار پھر نجمہ کو سمجھانے کی کوشش کی۔ میں نے اسے کہا، دیکھو نجمہ، بہن نے ماضی میں تمہارے ساتھ جو کچھ بھی کیا، برا کیا، اس کی معافی میں تم سے مانگتا ہوں۔ میری بہن کا گھر اجڑنے سے بچا لو۔ نجمہ بولی، اگر شازیہ کا شوہر اسے طلاق دے دے گا تو ہم اس کی دوبارہ شادی کر دیں گے۔ میں بس نجمہ کو دیکھتا ہی رہ گیا تھا اور بولا، تم میری بہن کی طلاق پر تو رضامند ہو گئی ہو، مگر اس کے علاج کے لیے رضامند کیوں نہیں ہو رہی ہو؟ نجمہ بولی، میری مجبوری ہے، میں اپنے خاندان کی کسی بھی لڑکی کا علاج نہیں کر پاؤں گی۔ مجھے نجمہ کی بات نے چونکا دیا تھا، مگر میں خاموش ہو گیا تھا۔ پھر کچھ دنوں کے بعد شازیہ طلاق لے کر میرے گھر آ گئی تھی۔ مجھے نجمہ پر شدید غصہ بھی تھا، مگر اب مجھے اس بات پر بھی شک ہو گیا تھا۔ میں ہر صورت جاننا چاہتا تھا کہ اس نے آخر شازیہ کا علاج کیوں نہیں کیا۔ شازیہ اب نجمہ سے شدید نفرت کرنے لگی تھی۔ وہ ہر وقت گھر میں بیٹھی روتی رہتی، مجھے کہتی، بھیا اگر تمہیں ذرا سی بھی غیرت ہے تو نجمہ کو طلاق دے کر گھر سے نکال دو۔ میں اسے سمجھانے کی کوشش کرتا، ارے بہن، خالی خیرات سے پیٹ نہیں بھرے گا، تو کسی کام کاج کا ہوں نہیں، میرے بچے اور تم بھوک سے مر جائیں گے۔ اب شازیہ ہر وقت چوکنا رہتی تھی۔ وہ نجمہ پر کڑی نظر رکھے ہوئے تھی۔ وہ ایک عورت کا حساب لگا کر بیٹھی ہوئی تھی۔ ایک دن میرے پاس آ کر بولی، بھیا تم نے کبھی سوچا ہے کہ نجمہ نے میرا علاج کیوں نہیں کیا؟ میں بولا، ہاں بہت بار سوچا ہے، اور اسی سوال کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش میں لگا ہوں۔ شازیہ بولی، ہاں دال میں کچھ کالا ہے، میرا علاج فقط اس لیے نہیں کیا کیونکہ اس کے من میں کھوٹ ہے، اس کا کام اصل میں شفاف نہیں ہے، وہ تمہیں دھوکہ دے رہی ہے۔ تمہاری تو آنکھوں پر لالچ کی پٹی بندھی ہوئی ہے، تم ہر روز تو نقاب پوش مردوں کو پہچان ہی نہ پائے۔ تم نے نہیں دیکھا، جب بھی کوئی عورت علاج کے لیے آتی ہے تم اس کے شوہر کو نیچے بٹھا دیتی ہو اور اس کا بلڈ گروپ وغیرہ چیک کرنے کے بہانے اس آدمی کو مصروف کر دیتے ہو۔ پھر 2 برقعے میں لپٹی ہوئی عورتیں خواتین ہیں جو دراصل عورتیں نہیں مرد ہیں۔ پھر وہ کمرے میں چلے جاتے ہیں، لازمی تمہاری بیوی کوئی بڑا کھیل کھیل رہی ہے۔ میں شازیہ کی باتوں پر چونک گیا تھا۔ میں نے وہی باتیں کی تھی جن کے متعلق مجھے پہلے ہی شک و شباب تھے، مگر میں پیسے کی لالچ میں آ کر اپنے شک کو کچل دیتا تھا۔ میں نے شازیہ سے کہا، کل جب کوئی عورتیں علاج کروانے آئیں تو ہم دونوں ٹوپی والے برقعے پہن کر
کلینک کے اندر داخل ہو جائیں گے، تب سارا راز ہم پر افشاں ہو جائے گا۔ اس نے حامی بھر لی تھی۔ اگلے دن میں بالکل نارمل رہا۔ میں نے ایسی ویسی کوئی حرکت نہیں کی جس سے نجمہ کو کوئی شک ہوتا۔ نجمہ اپنے کلینک میں چلی گئی تھی۔ آدھے گھنٹے تک ایک چھوٹا علاج کی غرض سے آیا تھا۔ بیوی کو میں نے کلینک کے اندر بھیج دیا اور اس کے شوہر کو سیڑھیوں کے پاس پڑے صوفے پر بیٹھنے کو بولا۔ پھر میں خود کاؤنٹر کا چھوڑ کر نیچے گھر میں آ گیا۔ میں نے شادیہ کو اشارہ کیا تو وہ 2 برقعے لے کر میرے سامنے آ گئی۔ میں نے جلدی سے وہ برقعے پہنے اور نجمہ کے کلینک میں داخل ہونے لگے تھے۔ نجمہ کا کلینک نہایت عمدہ تھا۔ وہ ڈرائنگ روم کی طرح ہی لگ رہا تھا۔ وہ عورت جو علاج کی غرض سے آئی تھی وہ چپ چاپ بیٹھی تھی۔ نجمہ کی نظر جیسے ہی مجھ پر پڑی اور شازیہ پر پڑی تو وہ بولی، رفیق آ گئے ہو تم، چلو اپنا یہ کیس سنبھال لو۔ میں نے شازیہ کی آنکھوں ہی آنکھوں میں دیکھا۔ میں کیس کیسے سنبھالتا؟ مجھے تو کچھ علم ہی نہیں تھا۔ نجمہ بولی، بچوں والی فائل کہاں ہے؟ اس عورت نے بتایا کہ اس کے شوہر کا بلڈ گروپ اے پازیٹیو، ٹھیک آج کے بعد اے پازیٹیو بلڈ گروپ والا بچہ اس کی گود میں ہونا چاہیے۔ میں نے جلدی سے اپنا ٹوپی والا برقع اتار پھینکا تھا۔ میری تقلید کرتے ہوئے شازیہ بھی ایسا ہی کیا تھا۔ نجمہ ایک دم سے بکھلا کر رہ گئی۔ اس کا رنگ فک ہو گیا تھا۔ بھلا بولا، نجمہ آج تم اپنے علاج کرنے کا طریقہ بتاؤ گی، اس کے علاوہ میں ایک بات بھی نہیں سننا چاہتا۔ نجمہ بکھلائی ہوئی تھی۔ وہ بولی، تم کوئی کام نہیں کرتے تھے، حکومت نے ہمارے سر میں ڈیرے لگائے ہوئے تھے۔ میں نے اپنی ایک سہیلی سے مشورہ کیا تو اس نے مجھے بانج عورتوں کے علاج والا کلینک کا مشورہ تھا۔ میری سہیلی فاخرہ ایک NGO اور کلینک چلاتی جہاں وہ ان بچوں کو اپنے ساتھ رکھتی تھی جن کے والدین کو ان کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کچھ والدین بچوں کو پالنے میں ڈال جاتے تھے، کچھ تو بچے کچرے کے ڈھیر پر پڑے رو رہے ہوتے تھے، کچھ ایسی بچیاں بھی ہوتی جو کسی درندے کا نشانہ بن کر حاملہ تو ہو جاتی تھی، لیکن ان بچوں کو اپنے پاس رکھ نہیں پاتے، اس لیے وہ اس آفس کو آ کر اپنے بچے تھما جاتے تھے۔ فاخرہ نے بتایا، مجھے تھا کہ ہمارے معاشرے میں اگر کوئی عورت امیر سے نہیں ہوتی تو اس کا شوہر بچے اڈاپٹ کرنے کی بجائے دوسری شادی کو ترجیح دیتا ہے۔ ایسے میں کئی عورتوں کے گھر اجڑ جاتے ہیں۔ فاخرہ نے اپنے 2 کارآمد مجھے دے دیے تھے۔ جب بھی کوئی عورت میرے پاس علاج کی غرض سے آتی تو میں اسے سیدھی سی بات بتا دیتی کہ علاج میں کرنا نہیں جانتی۔ بس بچہ سیدھی سی بات بتا دیتی کہ علاج میں کرنا نہیں جانتی، بچہ ان کو مل جائے گا۔ میں ان کے شوہر کا بلڈ گروپ لے لیتی اور اسی بلڈ گروپ کا بچہ 9 ماہ کے بعد اس عورت کو تھما آتی۔ میں نے شازیہ کا علاج اس لیے نہیں کیا کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ میرا ڈنڈور پیٹ دے گی اور مجھے بدنام کر دے گی۔ شازیہ ایک دم رونے لگی تھی۔ وہ بولی، نجمہ تمہارے اندر یہ ڈر بھی میرے برے رویے سے ڈالا تھا۔ اگر میں شادی کے شروع کے دنوں میں تم سے لڑتی نہ جھگڑتی تو تم اس قدر خوف زدہ نہ ہوتی۔ بہن تو میرے لیے کچھ نہ کچھ کر ہی دیتی۔ آج میں یہاں طلاق لے کر نہ بیٹھی ہوتی، مگر میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ اس خیر میں تمہارا ساتھ ضرور دوں گی۔ تم نے جو کام شروع کیا ہے یہ نیکی والا ہے۔ اس طرح بے یار و مددگار بچوں کو والدین مل جاتے ہیں۔ اور اولاد مل جاتی ہے اور عورتوں کے گھر اجڑنے سے بچ جاتے ہیں۔ نجمہ اور شازیہ ایک دوسرے سے گلے لگ کر رو رہی تھیں۔ میری آنکھ میں آنسو آ گئے تھے۔ اب نجمہ پر فخر ہونے لگا تھا۔ تھینکس فار واچنگ۔